السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قرآن کریم کی سورہ حجرات میں بتائے گئے اللہ کے قوانین بتاؤں گی جو زندگی گزارنے کا بہترین فارمولہ ہیں۔ ان سے زندگی جنت بن جاتی ہے اور انسان سکون میں رہتا ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور محبت کا حکم آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اصول رول نمبر 1، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ تحقیق کر لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ غلط فہمی میں انسان گناہ، ناانصافی اور غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے، کبھی دوسروں کے لیے تو کبھی اپنے لیے۔ واقعہ ہے کہ حضرت ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ جب واپس آئے تو غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے رپورٹ دی کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ کر لیا۔ پھر پتہ چل ہی گیا کہ یہ صرف غلط فہمی تھی، یوں اگر تحقیق نہ ہوتی تو جنگ ہو جاتی۔ لہٰذا کوئی خبر ہو، ملکی، شہری یا گھریلو، یا پھر دین کی ہو یا دنیا کی، تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ رول نمبر 2، فَأَصْلِحُوا، مسلم بھائیوں کی صلح کراؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کراؤ، یعنی بجائے اس کے کہ بندہ ویڈیوز اور میمز بنائے، اگر قرآن کے مطابق صلح کرا دے تو امن قائم ہو سکتا ہے۔ رول نمبر 3، وَأَقْسِطُوا، اور تم انصاف کرو۔ قرآن میں ہے کہ اور تم انصاف کرو، بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور انصاف کا تقاضا ہے کہ باطل کے خلاف حق کا ساتھ دیا جائے، معاملہ کوئی بھی ہو، ملکی، قومی یا دینی۔ انصاف سے حل ہونے والا ہر معاملہ انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ رول نمبر 4، لا یسخر، کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ اس صورت میں تمام مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جب کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو بہت بہتر اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تکبر حق بات کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ رول نمبر 5، لا یغتب، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غیبت ایسے ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا، لیکن افسوس کے ساتھ آج کل یہ لوگوں کی پسندیدہ غذا بن چکا ہے۔ جب کسی کی برائی دوسرے لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ برائی موجود ہی نہ ہو تو پھر بہتان ہے۔ دونوں ہی بہت بڑے جرم ہیں۔ رول نمبر 6، وَلَا تَلْمِزُوا، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، یعنی ایک دوسرے پر طعنہ زنی مت کرو۔ ایک مسلمان کا کام کسی مسلمان کے ویک پوائنٹ سے فائدہ اٹھا کر اس کو ذلیل کرنا نہیں، بلکہ کسی کے عیب کو چھپا لینا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، عظیم عمل ہے۔ جیسے ہمارے شاعر افتخار رفیع صاحب کہتے ہیں، کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔
اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں کرے دیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو، تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو۔ وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو، وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا، وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔